تو جو بھی اسکالر ہیں، سیکولر لوگ ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں جو علماء کے خلاف ہیں، خاص طور پہ سب سے زیادہ نزلہ بر صغیر کے علماء پہ گرایا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ مولویوں نے یہ کر دیا، یہ مولویوں نے یہ کر دیا. تو خوشبو لگا کے آؤ کبھی ہمارے ساتھ، پوری دنیا میں سفر کرو، تمہیں پتہ چلے گا علماء نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے لوگوں کے اسلام بچایا انہوں نے، کتنے لوگوں میں دین کا علم پھیلایا ہے. اور فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے، یہ سمجھو اچھی طرح، ہمارے ہاں علماء کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے. یہی کہا ہے فرقہ پرست لوگ ہیں. آج میں گیا ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے، کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ محمود میموریل، منگوچی میں ہے بڑا مدرسہ. منگوچیاں ہماری والدہ پکایا کرتی تھی. کھنڈیاں اور منگوچیاں کھائی آپ نے کبھی؟ بھائی ہندوستانی کھانا ہے کھنڈیاں، بیسن سے بنتا ہے، اور ایک منگوچی وہ بھی بیسن سے بنتی ہے. تو جب انہوں نے بتایا نا منگوچی جانا ہے ہم نے، تو مجھے وہ کھانا یاد آ گیا، منگوچی. تو وہاں کیا ہے، مدرسہ ہمارے علماء نے بنایا، لیکن چونکہ یہاں پر عوام شافعی ہے تو پڑھا کیا رہے ہیں؟ فقہ شافعی. تو یہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرست آج ہوتا کیا ہے، میں صحیح ہوں باقی سارے غلط. ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں. کمال کی بات نہیں ہے؟ یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے یا توڑ رہے ہو تم؟ ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں باقی سارے بیوقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں. اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں. تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑ پیدا ہوگا. بھائی تو ہی کیوں صحیح ہے، باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں، انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا؟ تو اسی طرح میرے بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں، اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے، ان کو برحق سمجھا ہے، وہ کون ہے؟ نمبر ایک سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے. نمبر دو امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں، کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے، اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے، اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک. تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے، چیخنے کا کام یہ خود کرے گا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی. تیسرے نمبر پہ امام شافعی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں. چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے، قریشی ہاشمی. اور علم میں کتاب الام، امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر. یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی، جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے، یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، جو امام بخاری کے استاد ہیں. یہ چار فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا اور انہی کو فالو کیا ہے. انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے. اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ، تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب. اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا. ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، میری بات کو فالو کرو. وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کی بات آپ کی بات سے مختلف. تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف. چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف. اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی، بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی. ایک طلاق کے مسئلوں میں اتنا اختلاف، نماز میں اتنا اختلاف. بھائی جب چاروں کی ایک ریسرچ ہے اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا، تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کا برا بولو مت سمجھو. سعودی عرب کے ایک سلفی عالم ہیں بڑے معتدل، ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں رہتا ہوں جہاں فقہ مالکی ہے، تو میں ان کو کس بات پہ فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے خلاف لوگوں کو چلانے کی کوشش مت کرو اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا مت کرو. اختلاف پیدا ہوگا، تشویش ہوگی. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں ایک کام کرنا ہے آپ نے، یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں اہم باتیں آ رہی ہیں نا، یہ ضروری ہے، ورنہ کوئی نیا آئے گا آپ کو بولے گا اس طرح نماز نہیں، اس طرح پڑھو، اس طرح یہ ریفرنس اور یہ حوالے اور وہ حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں بھائی. یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن و سنت پہ تحقیق کی ہے نا، ان کو پوری امت مانتی ہے. تو اب دیکھو مدرسہ احناف کا ہے، انڈیا کے علماء نے بنایا، لیکن پڑھا کیا رہے ہیں اس میں؟ شافی فقہ. کیوں بھائی؟ ہم ان پہ حنفی فقہ مسلط کریں گے، یہ صدیوں سے فقہ شافی کو فالو کرتے آ رہے ہیں، تو توڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کوئی بات نہیں یار، امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو یہ ظرف اللہ نے ہمیں دیا بھائی. اور ایک صاحب آئے مسجد میں بیان کرنے کے لیے کراچی میں، بیان کرتے ہی انہوں نے پتہ نہیں جمعے کی سنتوں پہ
لیکچر جھاڑ دیا, یہ اتنی سنتیں نہیں, اتنی سنتیں, لوگ اتنی تشویش میں, کوئی کہہ رہا یار ہم نے تو جگہ جگہ لوگوں میں تشویش پیدا کرنا, اس سے امت جڑنے کے بجائے ٹوٹے گی. تو اس لیے صدیوں سے جو طریقہ چلا رہا ہے, ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو. فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک کو, کیونکہ فالو تین کو کر نہیں سکتے اور سب کے پاس دلائل ہیں.